آمین آمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اشرف الخلق سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہ العالمین، کچھ دیر بیٹھ کر تیرے محبوب کا ذکر کیا، تیرے محبوب کے محبوبوں کا ذکر کیا، ختم پاک پڑھا گیا، طعام کا اہتمام کیا گیا، احباب تشریف لائے، مالک و مولا ذکر کا اہتمام کیا گیا، درود پاک پڑھا گیا، تو سب جانتا ہے۔ مالک و مولا اس سب کو اپنی بلند عرفہ بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین، اس کا ہمیں ڈھیروں اجر عطا فرما۔ یا الہ العالمین، اس تمام کا حاصل ثواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفتاً عقیدتاً محبتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے تمام صحابہ کرام، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، تمام انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا الہ العالمین، خصوصاً بالخصوص ہمارے عزیز و اقارب میں، دوست احباب میں، اڑوس پڑوس میں، اس مسجد کے بانیان میں سے، نمازیوں میں سے جتنے افراد اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے، سب کی کامل بخشش فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارے نمازی بابا فرزند صاحب، سہیل بھائی، حاجی اکرم صاحب، الہ العالمین، اور جتنے بھی نمازی یہاں پر نماز پڑھتے رہے، مالک و مولا سب کی کامل بخشش و مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین، اس مسجد کے بانی شیخ ریاض صاحب کی مغفرت فرما۔ اس مسجد کے ائمہ کرام میں سے حافظ شہباز صاحب، حافظ مجید صاحب، الہ العالمین، اور جو یہاں پر تیرے دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے رہے، الہ العالمین سب کی کامل بخشش و مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین، آج کی اس روحانی اور وجدانی محفل کا صدقہ سے مالک و مولا ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرما، قرض داروں کو قرضے سے خلاصی عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا الہ العالمین، ہم سب کو بھی مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہم گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، الہ العالمین تو ہمارے حالوں سے واقف ہے، تو ہمارے دلوں میں اٹھنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے، تو ہماری جلوت اور خلوت کو بھی جانتا ہے۔ مالک و مولا، ہم بڑے گناہ گار ہیں، لیکن آج تیری بارگاہ میں یہاں بیٹھے توبہ کرتے ہیں، مالک ہماری توبہ کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین، یہاں پر جو لوگ مجبور بیٹھے ہیں، مالک و مولا رزق حلال سے پریشان ہیں، اے الہ العالمین رزق حلال میں وسعت چاہتے ہیں، پریشانی میں مبتلا ہیں، الہ العالمین ان کے رزق حلال میں وسعت عطا فرما۔ مالک و مولا کچھ لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر اور مالک و مولا گھر کی آرزو رکھتے ہیں، مالک و مولا ان کو گھر عطا فرما۔ یا الہ العالمین، کچھ لوگ یہاں بیٹھ کر شادی کی خواہش یہاں دل میں لیے بیٹھے ہیں، مالک و مولا اسباب نہیں ہیں، بہتر اسباب پیدا فرما۔ مالک و مولا کچھ لوگ بے اولاد ہیں، الہ العالمین ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا الہ العالمین، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مالک مولا، یہاں جو بھی مراد لے کر جو بیٹھا ہے، مالک تو دلوں کے حال بخوبی جانتا ہے، الہ العالمین ان کی تمام مرادیں پوری فرما۔ مالک مولا، آج کی رات ہمیں اپنی بارگاہ میں جھکے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک، ہم اپنے اعمال کے سبب الہ العالمین تیری بارگاہ میں جھکنے سے دور رہے، تیری توفیق ہی ہمیں نہ مل سکی۔ مالک، آج بھولے چکے تیری بارگاہ میں آ چکے ہیں، مالک آج ہماری لاج رکھنا اور ہماری توبہ کو قبول فرمانا، ہمارے گناہوں کو معاف فرمانا۔ مالک، جس طرح آج ذوق شوق کے ساتھ تیری بارگاہ میں جھکے ہیں، مالک تمام سال ہمیں یہ ذوق شوق عطا فرما۔ مالک مولا، ہمیں یہ ذوق شوق عطا فرما، الہ العالمین پورا سال پوری زندگی ہمیں ذوق شوق عطا فرما۔ مالک مولا، ہم نمازیں نہیں پڑھتے، مالک ہمیں نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک، روزے آتے ہیں ہم روزے نہیں رکھتے، ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادتیں عطا فرما، حج و عمرہ کی سعادتیں عطا فرما۔
اے الہ العالمین روضۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار حاضر نصیب فرما، حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر درود و سلام کے نذرانے بار بار پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں ایسا بنا کہ ہم تیرے محبوب کو پسند آ جائیں۔ مالک و مولا ہمارے دلوں میں نور پیدا فرما، یا الہ العالمین ہمارے دلوں میں نور پیدا فرما، ہمارے دلوں میں نور پیدا فرما۔ الہ العالمین ہمارے دلوں میں جو بھی کجیاں ہیں، کدورتیں ہیں، نفرتیں ہیں، کینہ پروری ہے، الہ العالمین اپنی رحمت کے صدقہ سے سب نکال دے۔ الہ العالمین ہمارے دل کو پاک اور صاف کر دے۔ الہ العالمین ہمارے دلوں میں نور بھر دے اور ہمیں پاک اور صاف کر دے، اور ہمیں اس آیت کا مصداق بنا دے جو تو نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ الہ العالمین ہمارے نفس کو مطمئنہ کر کے اپنے بندوں میں داخل فرما۔ یا الہ العالمین اپنے بندوں میں ہمیں داخل فرما لے۔ یا الہ العالمین اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین آج کی اس پیاری محفل کے صدقہ سے، روحانی اور وجدانی محفل کے صدقہ سے، الہ العالمین ہم سب کے گھروں میں خیر و برکات کا نزول فرما۔ الہ العالمین ہماری عورتوں کی خیر فرما، ہمارے بچوں کی خیر فرما، ہمارے بوڑھوں کی خیر فرما، ہمارے جوانوں کی خیر فرما۔ الہ العالمین ہمارے تمام گھر والوں کی خیر فرما۔ الہ العالمین کروٹ کروٹ رحمتوں کا نزول فرما، برکتوں کا نزول فرما۔ مالک حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، شیاطین کے شر سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین کثرت کے ساتھ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں ان چیزوں سے بچا جو چیزیں پسند نہیں۔ الہ العالمین ان چیزوں کی طرف لگا دے جو چیزیں تجھے بڑا پسند ہیں۔ الہ العالمین ہمیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیرے مصطفیٰ کو پسند ہیں۔ الہ العالمین ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما جو مصطفیٰ کو پسند نہیں۔ الہ العالمین ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ بنا دے، ہمیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما۔ یا الہ العالمین حضور کے ساتھ پکی اور سچی لگن عطا فرما، محبت عطا فرما، وہ جذبہ شوق، وہ جذبہ مستی عطا فرما۔ یا الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ یا الہ العالمین ہمیں دل مرتضیٰ اور سوز صدیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں وہ شوق عطا فرما جس شوق کے ذریعے سے مولا علی نے حضور سے محبت کی۔ یا الہ العالمین ہمیں وہ سوز عطا فرما جس سوز سے سیدنا صدیق اکبر نے حضور پر جان نثاری کی۔ یا الہ العالمین ہمیں وہ ساری رفاقتیں عطا فرما، وہ ہماری ساری کیفیتیں عطا فرما جو تو نے تمام صحابہ کو عطا فرمائی ہیں۔ یا الہ العالمین ہمیں حضور کا اس طرح سے ادب کرنے کی توفیق عطا فرما جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرتے رہے۔ یا الہ العالمین ہمیں صحابہ و اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں بزرگوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے تو بہتر جانتا ہے وہ بھی عطا فرما۔ اور مالک و مولا ایک خواہش دل میں پنپتی رہتی ہے، الہ العالمین جب اس دنیا سے واپسی کا سفر ہو تو لب پر ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتہ۔ تمام احباب بس تشریف رکھیے گا، لنگر سب تک پہنچے گا انشاءاللہ تعالی۔ تمام نیچے بیٹھے رہیں، بچے بھی کھڑے نہ ہوں، بس بیٹھے رہیں۔ آپ لوگ نا اس طرح ہی تقسیم کر دیں ان کو، لائن لے لیں، ایک طرف سے شروع کر دیں بس۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ۔ اللہ برکت پائے۔ تمام احباب یہ اعلان سماعت فرما لیں کہ نماز تسبیح انشاءاللہ تعالی 12:30 پہ ادا کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ 5 منٹ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں تو آپ لوگ ٹائم سے تشریف لے لیجیے گا انشاءاللہ تعالی۔ کوشش یہی ہے کہ 12:30 پہ
صلاۃ التسبیح ہم شروع کرتے ہیں. جس نے ادا کرنی ہو بندی کسی پر نہیں وہ وقت پر تشریف لیں. آپ سب اگے ہوتے پکڑا ہو ونڈو. ماشاء اللہ لنگر وادو ہے. اچھا جیسی صاحب ہم یہ ویڈیو ختم کرتے ہیں. آج شب رات کی رات میں نے قاری صاحب کا خطاب بھی آپ کو سنایا اور ماشاء اللہ ختم قاری صاحب نے پڑھا وہ بھی آپ کو دکھایا. تو آج برکتوں والی رات ہے. اب سب صلاۃ التسبیح 12 بجے انشاءاللہ ہوگی. ابھی 10 بجے ہیں, 10 بج کے 8 منٹ ہو گئے ہیں. پھر انشاءاللہ آئیں گے صلاۃ التسبیح پڑھیں گے. تو انشاءاللہ وہ بھی کوشش کریں گے آپ کے ساتھ وہ بھی آپ کو دکھائی جائے. اور آج باتوں کی اور برکتوں والی رات ہے. تو اب سب آج کی رات صبح نہ آج کی رات عبادت کرو اللہ کی اور اپنے اگلے پچھلے گناہوں کی معافی مانگے. اور جو ہمارے لواحقین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے دعا کریں. اللہ پاک سب کی بخشش اور نصرت. السلام علیکم.